السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کے اندر جو بتانے والا ہوں میں، وہ کون سا ایسا گناہ ہیں جن کو اللہ بغیر توبہ کے معاف فرما دیتا ہے، یا وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو توبہ کرنے کے بعد معاف فرماتا ہے، یا وہ ایک کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کو انسان اگر کر لے تو اللہ رب العزت کبھی بھی اسے جنت نصیب نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہے گا۔ تو یاد رہے، سب سے پہلے ہم صغیرہ گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صغیرہ گناہ انسان اگر کر لیتا ہے اور ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر انسان سے صغیرہ گناہ زیادہ تر لوگوں سے ہو ہی جاتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت کوئی شخص وضو کر لیتا ہے تو اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ کسی کی اچھی نیت سے نیک کام میں مدد کر دی تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ سمجھے، کبیرہ گناہ جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے، حرام کام ہے، سود کھانا ہے، سود لینا دینا، یہ تمام کام کے کبیرہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ سمجھے، قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے میرا پیارا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جیسے کہ آگے کو نصیحت بن جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ توبہ اس طرح کرو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بکری کے تھن میں سے یا گائے بھینس کے تھن میں سے دودھ نکالا جاتا ہے، پھر نکالنے کے بعد وہ دودھ دوبارہ اس تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طریقے سے آپ اپنے گناہوں سے ایسے توبہ کریں جب توبہ کر لیں تو دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف سوچے بھی نہیں، سمجھے، کرنا نہیں، سوچے بھی نہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان، ہائے افسوس ہو کیا گیا، ہم توبہ کرتے ہیں، پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعے کے دن جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، لیکن امام صاحب جو دعا کراتے ہیں تو اس میں آمین کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں، گناہ سے بچو، صغیرہ گناہ سے بچو، صغیرہ گناہ کرتے کرتے یہ بھی ایک دن کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، سمجھے۔ تو جو ہے ان گناہوں کی تفصیل بہت بڑی ہے، میں سب آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بتا دوں گا کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں، جتنی مجھے اللہ مجھے توفیق دے گا۔ اب وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں سمجھیے فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان سے وہ گناہ ہو گیا تو اللہ کبھی بھی اسے ایمان کی دولت نہیں دے گا، سمجھے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، اگر اس نے وہ گناہ کر لیا تو اس کے دل سے ایمان کی دولت نکل جائے گی، سمجھے، پھر وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، سمجھے۔ تو وہ کون سا ایسا گناہ ہے، وہ گناہ قرآن عظیم کے اندر فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں، سمجھے۔ پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، شرک یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی جیسے اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں ایسی کسی اور کی عبادت اسے سمجھ کر کرنا۔ اللہ نے پیدا کیا، اسے سمجھنا کہ ہمیں اس نے بھی پیدا کیا ہے، اللہ روزی دیتا تو یہ بھی دیتا ہے، تو اس طریقے کا عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں تو وہ آگاہ ہو جائیں کہ ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ قرآن عظیم میں صاف فرما دیا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ما جو ہے اس پر کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے شرک کے۔ تو پیارے معزز دوستو، جو ہے صرف شرک کے علاوہ تمام گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں، تو آپ اس گناہ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے صاف فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کہ بیٹے شرک جو ہے ظلم سے بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر انجان میں بھول سے ہمارے بھائی بہت سے اس گناہ کو کہہ بیٹھتے ہیں، منہ سے نہ جانے کون سی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں، تو خود بھی بچیں خدا را اور دوسروں کو بچائیں، سمجھے۔ بتائیں کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے، ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ جس کو اگر انسان منہ سے زبان سے کہہ دیتا ہے یا عقیدہ اس نے اپنا لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کافر بن جائے گا اور اسے جنت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ اس برے فعل سے اور ایسے گناہوں سے ہمیں سب کو ہماری حفاظت فرمائے، ایسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں اس میں بولنے میں غلطی سے ہو گئی اسے معاف فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔